الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على حبيبك سيدي المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى طالت التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين يا رب العالمين. میرے محترم عزیز بھائیوں اور قابل احترام علماء اکرام اور معزز نوجوان، آج ہم بہت خوش نصیب ہیں. اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں ہمارے پیارے نبی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، افضل المرسلین، تاجدار کون و مکان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا. یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی پیدائش کو اب 1500 سال مکمل ہو چکے ہیں. یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش پر پوری کائنات کے اندر، پوری اس دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی. بحیرہ ساوا کی وہ نہر جو کئی ہزار سال سے بہہ رہی تھی، اچانک پانی بہنا بند ہو گیا، سوکھ گئی. فارس کے بادشاہ کے محل کے چھوٹے چھوٹے مینار اچانک گر پڑے، 14 کنگرے. اور چونکہ فارس کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے تو ان کے بت خانے میں جو آگ عبادت کے لیے جلائی گئی تھی، کئی ہزاروں سال سے وہ جل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ آگ اچانک بجھ گئی. تو دنیا نے وہ عجیب منظر دیکھ کر جنات تک پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ عالم کے اندر اچانک یہ تغیرات. اس پر جنات بھی گھومتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور ادھر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ، انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انسان اس دنیا میں آئے ہیں، کسی کا نام محمد نہیں رکھا گیا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد رکھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے نام کو ہم بلند کرتے رہیں گے. نام احمد وہ نام ہے جو بڑھ کر کبھی گھٹا نہیں، ورنہ ہر عروج میں پنہا سوال ہے. گزشتہ سال کا یورپ اور انگلینڈ کا سروے میں پڑھ رہا تھا آرٹیکل، سب سے زیادہ نام یورپ اور انگلینڈ میں جو رکھا گیا اس کی فہرست نکالی گئی تو وہ نام محمد. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے 570 سال پہلے ایک نبی علیہ السلام کو بھیجا، صرف اس بات کی خوشخبری سنانے کے لیے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں.
تمام انبیاء علیہ السلام جو آتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب یہ کہتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کی تم اتباع کرنا، وہ آخری نبی ہوں گے۔ ہماری شریعت آخری شریعت نہیں ہے، ہم پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ آخری کتاب نہیں ہے، وہ فائنل بک نہیں ہے، بلکہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جن پر جو کتاب اتاری جائے گی، وہ کتاب آخری کتاب ہوگی، وہ نبی آخری نبی ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ صرف اس بات کی بشارت دینے کے لیے 570 سال پہلے اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے یہ اعلان کیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ تمہاری تورات اور میرے اوپر جو نازل ہوئی کتاب انجیل، ان دونوں کی تصدیق کریں گے، اور جو ان کی اوپر جو کتاب اتاری جائے گی، اس کتاب میں جو ہوگا، اس کتاب کی جو آیتیں ہوں گی وہ صحیح ہوں گی۔ تورات اور انجیل ہماری تحریف ہو چکی ہے، تو اس بات کی میں خوشخبری سنانے کے لیے تم کو آیا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ اس بنیاد پر وہ یہودی دشمن بن گئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے بنی اسرائیل میں سے نبوت چلی گئی۔ تھوڑا سا مختصر سا خلاصہ کرتا ہوں بنی اسرائیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے متعلق۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ ایک بیٹے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے بیٹے جو اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آباد ہو گئے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نک نیم، بلانے کا پکارنے کا جو نام تھا وہ تھا اسرائیل۔ اسرائیل اصل میں ہبرو زبان کا لفظ ہے، ایل کے معنی ہیں اللہ کے اور اسرا کے معنی ہیں بندے کے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان کو جو نام پکارتے تھے وہ ہبرو میں اسرائیل، اور اس کو اگر آپ عربی میں ترجمہ کریں گے تو وہ عبداللہ۔ تو ان کی نسل کے اندر، اسحاق علیہ السلام کی نسل کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کو کہا جاتا ہے انبیاء بنی اسرائیل۔ جو یہودی ان کے فالوور ہیں، ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو بحیثیت نبی مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے، موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم اللہ کے نبی مانتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ جیسے تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر کوئی نبی نہیں آئے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بود و باش اختیار کی۔ اب قرآن کریم کے اندر اس کی پوری تفصیل ہے۔ جب یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے لگی تو یہی 2 باپ بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ہی کعبۃ اللہ کو بنایا۔
اور بنو اسرائیل میں ان لوگوں نے بیت المقدس کو بنایا۔ تو یہاں پر کوئی نبی علیہ السلام نہیں آئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی اور آخری نبی آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 570 سال پہلے یہ اعلان کیا، یہ خوشخبری سنائی، تو اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کی تفصیل کا موقع نہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر لٹکایا گیا، یہ سب شبہ میں پڑ گئے، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ وہ شبہ میں کیا پڑ گئے؟ وہ شبہ میں اس طرح پڑ گئے جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو اپنا آدمی بھیجا، کئی گھنٹوں تک جب دروازہ بند رہا، کھلا نہیں، تو انہوں نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو مرا ہوا ایک آدمی ہے وہاں پہ، جس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہے، جس کے پاؤں اس آدمی کے جیسے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اس کمرے میں تو صرف 2 ہی آدمی ہونا چاہیے، تو 2 ڈیڈ باڈی ملنی چاہیے ہم کو۔ اب یہاں ہے ایک ڈیڈ باڈی، اگر یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ تو اس شبہ میں پڑ گئے۔ خیر، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ اس وقت میں عرب میں جو دستور تھا، باقاعدہ کوئی کیلنڈر کا سسٹم نہیں تھا، کوئی ایک آدھ واقعہ پیش آ جاتا تو اسی سے وہ تاریخ شروع کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، تو اللہ نے اس کو وادی محسب میں اس کی پوری ہاتھیوں کی فوج کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ تو اس کے 50 دن کے بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سے لے کر کسی ہستی کی اتنی بڑی تاریخ محفوظ نہیں ہے جتنی کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک گوشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوش نصیب خواتین ہیں جنہوں نے دودھ پلایا، ان کی لسٹ محفوظ ہے، اور کن کو زیادہ وقت تک دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی، ان کا نام دائی حلیمہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے بعد کیا ہوا، ہر چیز محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد خواجہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لے جانے تیار نہیں تھا کہ یہ یتیم بچہ ہے، کیا پیسے ملیں گے، مگر دائی حلیمہ کی خوش نصیبی تھی۔ وہ دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی۔ ان کے گاؤں کی دوسری عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا، مگر جب دائی حلیمہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے 40-50 دن کے ہوں گے، وہ برکتیں شروع ہو گئی کہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس سے سیکھو ایک ایک۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40-50 دن کی عمر میں ایک شیرخوار بچے کو دائی حلیمہ لے جاتی ہے تو ان کے گھر میں برکتیں، سکون آ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایک امتی کرے گا تو اس کے گھر میں سکون نہیں آ سکتا، اس کے گھر میں برکتیں نہیں آ سکتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ 8 سال کی عمر میں نہ والدہ ہیں، نہ والد ہیں، نہ دادا ہیں۔ بڑے بڑے سورسز، بڑے بڑے سہارے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محروم ہو گئے۔ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشو و نما کا انتظام کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے حصے میں آئی، تو ابو طالب کثیر العیال، بال بچوں والے، ہمارے نوجوان بچوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کی ہے، اپنے چچا کی کفالت میں ہیں، والد نہیں، والدہ نہیں، دادا نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے اس بات کی کہ میرے چاچا پر کہیں بہت زیادہ بوجھ نہ بن جاؤں۔ وہ خود بال بچے والے ہیں تو میں ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر مبارک میں 8 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، بکریاں چرائی، محنت کی، اور چند قرارید کہتے ہیں اس کو، چھوٹے یعنی 1 پیسہ 2 پیسے اس طرح کے ملتے تھے، وہ لا کے اپنے چاچا کو دیتے تھے۔ 11 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ چچا جان میں تجارت کے سفر پہ جانا چاہتا ہوں۔ بیٹا تم بہت چھوٹے ہو، کہا نہیں چچا جان مجھے اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال کی عمر میں ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کو سفر کیے ہیں اپنے چچا کے کثیر بچے ہونے کی وجہ سے۔ 11 سال کی فکر دیکھیے، بوجھ نہیں بننا ہے۔ ایک ایک زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہ ہونا ہے۔ پہلی مرتبہ سفر کرنا چاہا، کسی وجہ سے واپس کر دیے گئے۔ پھر دوسری مرتبہ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کر دیا تھا، راستے سے واپس کر دیے گئے کہ یہ اگر وہاں پہنچیں گے تو یہودی ان کو پہچان کے قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال 16 سال کی عمر میں سفر کیا۔ 2-3 سفر کرنے کے بعد ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ مکرمہ کی سب سے مالدار خاتون، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا، بزنس کا طریقہ کار، آئیڈیالوجی سمجھ میں آئی۔ انہوں نے پیشکش کی کہ اے محمد تم میری تجارت کا مال لے کے جا سکتے ہو شام، سیریا وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی دی۔ پھر اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا ٹریڈ تھا، پہلی تجارت تھی کہ جس میں ان کو 4 گنا نفع ہوا، جتنا کہ پہلے وہ لوگوں کو اپنا بزنس ٹریڈ دے کر بھیجتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی متاثر ہوئی، اتنی خوش ہوئی، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، مگر انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا رشتہ بھیجا اپنے ماموں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب نے اس کو منظور کر لیا۔ 25 سال کی عمر مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ اس وقت میں ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا تھا، اس خطبے کے کچھ الفاظ سناتا ہوں میں، ایک ایک زندگی نمونہ، ایک ایک عمر کا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان ہوں، بوڑھے ہوں، بڑے ہوں۔ فرمایا کہ
سارا مکہ جانتا ہے کہ ختیجہ کے پاس مال ہے۔ فَإِنَّ الْمَالَ ظِلٌّ زَائِلٌ، مال ایک ایسا سایہ ہے، ایسا شیڈو ہے جو ختم ہو جانے والا ہے۔ میرے بھتیجے کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اخلاق ہیں، وہ ٹیلنٹ ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ خطبہ نکاح کے اندر انہوں نے اس طرح سے یہ کیا، تفصیلی خطبہ ہے۔ اب نکاح ہو گیا، اللہ رب العزت نے اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈالی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسی محبت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال کی ہو گئی۔ اس وقت تک ایک اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اہلیہ تھی۔ اس تقریباً 27 سال کا یہ جو ازدواجی زندگی کا دور ہے، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس دور میں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی۔ ازدواجی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں ختیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسے گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اسی اثناء میں اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 لڑکیاں عطا فرمائی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا جو کم عمری میں انتقال کر گئے، ان کا نام قاسم رضی اللہ عنہ۔ اب اس کے بعد میں بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی، اور سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 36 سال کی ہوئی تو کعبۃ اللہ کی کچھ دیواریں گری، تو اس وقت میں پورے مکہ والے فکر مند ہو گئے کہ بھئی کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی ہیں، اس کو بنانا چاہیے۔ تو طے یہ ہوا کہ بھئی بنانا تو چاہیے، مگر ہمارا تو سودی لین دین کا پیسہ ہے۔ اس زمانے میں بھی مشرکین مکہ تھے، مگر سود کو حرام سمجھتے تھے۔ سود کا پیسہ مکہ مکرمہ کے کنسٹرکشن میں لگانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ تفصیلی واقعہ ہے، بہرحال جدہ میں ایک جہاز ان کو ملا، تو وہ اس کی لکڑیوں کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بنایا گیا، مگر اس کے باوجود کچھ حصہ کم پڑ گیا۔ اب ایک معاملہ بڑا اہم پیش آیا، وہ یہ کہ حجر اسود جہاں پر رکھا ہوا ہے وہاں سے حجر اسود کو ہٹانا تھا، پھر وہ کنسٹرکشن کرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو رکھنا تھا۔ ہٹانے کو تو ہٹا دیا، اب جب دوبارہ اس کو رکھنا ہے تو سارے ٹرائب میں، سارے قبائل میں ایک جنگ چھڑ گئی، نہیں ہمارا خاندان رکھیں گا۔ اب ہر خاندان آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر بہت بڑی مشکلوں کے بعد یہ طے ہوا کہ کل صبح کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جو شخص آئے گا وہ ہمارا جج ہوگا، وہ ہمارا فیصل ہوگا، وہ جو بولے گا ہم سنیں۔ یہ بات ہے اللہ کی شان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 36 سال کی ہے، 36 ایئرس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ سب نے کہا ہاں ہمیں محمد پہ بھروسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک چادر لاؤ، چادر لائی گئی، کہا کہ اس کے کونوں کو تمام قبیلوں کے سردار پکڑو۔ سارے قبیلوں کے سرداروں نے پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھایا اور اس چادر میں رکھ دیا، پھر کہا کہ لے کے چلو، لے جا کے پھر جہاں نصب کرنا تھا، جہاں لگانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو لگا دیا۔ تو اتنی بڑی جنگ جو ہونے والی تھی، خون خرابہ ہونے والا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 36 سالہ عمر مبارک میں
اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے ساتھ یہ مسئلے کا حل نکالا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی بشارتیں شروع ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی گھر میں نہیں لگنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے تھے کہ مجھے کوہ نور پر، جبل حرا پر لے کے جاؤ۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے، اعتکاف کرتے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا توشہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرتے۔ اسی اثنا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کو پہنچ رہی تھی، اس وقت میں اچانک ایک فرشتہ انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور وہ فرشتہ کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر دوبارہ سے بارہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ قرآن کریم کا یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کی طاقت کا اتنا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاڑا بخار محسوس ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لے گئے، اپنی اہلیہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ دکھ ان سے شیئر کیا۔ عورتوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ارے چھوڑو کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کہاں جا رہا، 40 سال کے ابھی تو جوان ہے، تم نہیں۔ تسلی، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے، غریبوں کو پوچھنے والے، کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، گھبرائیے نہیں۔ پھر اپنے ماموں ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی جو تورات کے عالم تھے، تو ان کی عمر اس وقت میں 92 سال کی تھی۔ تو انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پورا سنا تو کہا کہ یہ وہی ہے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں اتارا گیا، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی شکل میں اتارا گیا، آپ کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اے میرے داماد، آپ کو یہ مکہ والی قوم رہنے نہیں دے گی۔ آپ تو کہا کہ مجھے نکال دیں گے لوگ؟ کہا ہاں، کاش کہ اگر میں زندہ رہا میں آپ کا یقیناً ساتھ دوں گا، مگر میری عمر اس وقت میں اس حال میں ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد تمہارے سامنے ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ آیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز نبوت سے سرفراز کر کے چلا گیا۔ پھر یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً آیتیں اترتی رہی، کبھی یا ایھا المدثر قم فانذر اترتی، پھر اس کے بعد کچھ دن تک سلسلہ رکتا، پھر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ آیتیں نازل ہوتی، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، اللہ کے سامنے نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی آپ جو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بتائیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، جمع کر کے بتایا کہ دیکھو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور ایسے ہی نہیں کہا بلکہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت کا طریقہ اپنایا۔ سب کو کہا
پہاڑ پر سے آواز لگائی وا صباحا. تو یہ آواز، یہ نعرہ اس وقت ہوتا تھا جب کوئی ایمرجنسی ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر یہ آواز لگائی، سارے رشتہ دار جمع ہو گئے. تو کہا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی. اگر میں تم سے یہ کہوں میرے پہاڑ کے اس پیچھے، تم تو میرے سامنے ہو، پہاڑ کے اس پچھلے حصے سے ایک لشکر ان قریب تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو لیکن میں دیکھ سکتا ہوں، تو کیا تم میری اس بات کو مان لو گے، تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل بالکل، ہم نے کبھی آپ کی کوئی بات کو ٹھکرایا ہی نہیں ہے، تو یہ بات ہم نہیں ٹھکرا سکتے. ہاں تو اب سنو، کان کھول کے سنو، اب تمہیں میں ایک پیغام سنا رہا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ میں اس امت کا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اے لوگو، اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو گے تو عرب اور عجم تمہارے غلام بن جائیں گے. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، اس کلمے کو پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ. اب اس پر جو مخالفت شروع ہوئی، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف، ایذا رسانی، مگر چونکہ ابو طالب زندہ تھے، اما ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات تھی، تو کسی کی جرأت نہیں ہوئی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اللہ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. تو اس کے بعد آپ کھل کر اعلان کیجئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. آپ کو مشرکین سے کوئی ڈرنے کی، کوئی ہیزیٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام شروع کیا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگے، اسلام قبول کرنے لگے. یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر تعداد بہت کم تھی. جو اسلام لاتے ان کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. آپ جو ہے حیات الصحابہ میں، سیر الصحابہ میں ان واقعات کو پڑھ سکتے ہیں. مگر سلام ہو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی زندگی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے مکمل ساتھ دیا، کسی قسم کی کمی نہیں. بچے بھی آئے، بڑے بھی آئے، عورتیں بھی آئی، نوجوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، تاجر بھی آئے، غلام بھی آئے، سب کے سب ہر طبقے کے لوگ اسلام قبول کرنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب مخالفت پہ اتر آیا، ابو جہل مخالفت پہ اتر آیا. ان لوگوں نے بار بار میٹنگیں کی کہ کس طرح ختم کیا جائے، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائے گا. جتنا ہم کو دبایا گیا، جتنا ہمارے مسلم پرسنل لا پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، مگر الحمدللہ سلام ہو آپ حضرات کو، مبارک ہو کہ آپ حضرات متحد ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسجدیں بھرتی چلی جا رہی ہیں، اللہ کا خوف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کیا جا رہا ہے. اتنا دبا رہے ہیں مگر اتنا ہی الحمدللہ اللہ اس کو پھیلا. اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اتنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کو اتنی تکلیفیں دی جانے لگی، اتنی زیادتیاں بڑھنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت کی نعمت عطا فرما کر اسلام کو تقویت عطا فرما. ابو جہل کا نام تھا عمرو ابن ہشام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا عمر ابن الخطاب. تو عمرین میں سے کسی ایک کو، یعنی
عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو یا اللہ اسلام کی نعمت سے نواز کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس دعا کو قبول کر لیا۔ اگلے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میٹنگ ہوئی پچھلی رات کو، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر ابو جہل عمر رضی اللہ عنہ کو لے کر میٹنگ کر رہا ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کو قتل کر دیتا ہوں۔ جنون کے کوچے میں وہ دل فگار ہو کے چلا، شکار کرنے کو آیا تھا شکار ہو کے چلا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مذہب کو حق سمجھ رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے تلوار سونت لی اور جا رہے۔ راستے میں عمرو ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، پوچھا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا کہ جاؤ پہلے اپنی بہن کی خبر لے۔ وہاں گئے تو پتا چلا کہ بہن مسلمان ہو چکی ہے، بہن وہی مسلمان ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد ان کی پٹائی کی، لیکن آخر ایک بھائی تھا، بہن کو مارا تھا، لیکن دل تو نرم ہو گیا کہ بہن کے جسم سے ذرا سا خون نکلا، بہن کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر بھائی کا دل نرم ہو گیا۔ تو تم بتاؤ مجھے کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا بھائیا آپ ناپاک ہو، آپ کو میں یہ پاک آیتیں نہیں دے سکتی۔ تو کہا غسل کرو، غسل کیا۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیتیں ان کے سامنے سے گزری۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بس یہ آیت پر پہنچے، زار و قطار رونے لگے۔ کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چلو۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جمع ہیں وہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ عمر اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو بہت ٹھیک ہے، مبارک ہو، اور اگر عمر غلط ارادے سے آئے ہیں تو ان کا بھی جواب دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر تشریف لائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کو چوم لیا اور کہا یا رسول اللہ مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو وہاں موجود تھے ان کی زبان مبارک سے نکلا نعرہ تکبیر اللہ۔ پھر یہ وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اسلام حق ہے، تو پھر کس کی ہمت ہے کہ ہم کو کعبۃ اللہ میں عبادت کرنے سے کوئی روک لے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جا کر اعلان کیا اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو وہ آ جائے عمر کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے۔ اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، اب عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو چکا ہے، اب عمر یہاں پر عبادت کرے گا، کسی کی ہمت ہو تو وہ عمر کے راستے میں رکاوٹ ڈالے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جب جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے اللہ رب العزت نے ایسی ہستیاں اسلام کو عطا کی۔ وہ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذریعہ بنے تھے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کے بعد ان کا بھی دل نرم کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا۔ کتنی جنگیں انہوں نے فتح کی۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمر کا حصہ نمونہ ہے، ہر عمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پھر اس کے بعد 53 سال کی عمر میں مدینہ منورہ پہنچے، وہاں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا جس کی 1447 ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 ایئرز 53 سال کی تھی، اور اب 1447 ہجری چل رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے پورے 1500 سال ہو چکے۔ ہم سب کو یہ بہت مبارکبادی کی بات ہے کہ 1500 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے ہو چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے نمونہ ہے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی۔ خوشی کے موقع پر شادی بیاہ کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ میں نے بھی شادیاں کی، میں نے بھی ولیمے کیے۔ کیسے میں نے ولیمے کیے؟ میری بچیوں کی شادیاں میں نے کی، ان کو بھجایا شادی کر کے، تو کس طرح میں نے ان کو دلہن بنا کر رخصت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی نمونہ پیش کیا۔ میرے بچے چھوٹی عمر میں بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ بہت بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اپنے گود میں لیا، آخری سانسیں لے رہے تھے، 2.5 سال کی غالباً عمر تھی سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ان کی آخری سانسیں چل رہی ہے، اب اس کے بعد انہوں نے آنکھ بند کر لی ہمیشہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں اتارا، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمایا ان لفراقک ابراہیم لمحزونین، اے ابراہیم تم بیٹا تمہاری جدائی پر ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے۔ نبی تھے، ان کو بھی محبت تھی، مگر ہم کو بتایا غم کیسا کیا جاتا ہے، کتنا کیا جاتا ہے۔ لختے جگر ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں، مگر نبی نے یہ بھی سکھایا۔ خوشی کے موقع پر بھی ہماری نبی نے رہبری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی واحد ہستی ہیں جن سے اجازت لینے کے لیے ملک الموت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لائے۔ کوئی نبی علیہ السلام سے پوچھنے، کسی انسان سے پوچھنے ملک الموت نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی بتا دیا کہ بھائی جب موت کا فرشتہ آئے تو ہمیں خوشی سے لبیک کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ارے کیسا ہوگا میرا، نہیں، کہا کہ اللہم انی احب رفیق الاعلی، میں بھی میرے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اس رات کو پورے مشرکین یہ پلان بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کرنا ہے، اور پھر اگر خون بہا آیا تو سب میں کیسے تقسیم ہوگا۔ قریش والے بہت طاقتور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بہت طاقتور ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کچھ کر دیا تو وہ بدلہ لے گا، تو اس لیے انہوں نے پورا پلان بنایا۔ ان تمام کے باوجود ان کو معلوم تھا ان کے پلان کے مطابق کہ آج کی رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پوری امانتیں، قیمتی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بے حساب درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات کو خاموشی سے نکل کے چلے گئے ان تلواروں کی جھنڈ میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے آسانی سے نکل کر چلے گئے، مگر ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں رکھ کر گئے کہ جو جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ امانتیں پہنچا کر تم واپس مدینہ میں مجھ سے لینا۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ علی تم کو وہ رات کو نیند آئی، پورا تلواروں میں گھرے ہوئے تھے تو بولے وہی رات میں اکیلا اچھا سویا سکون سے، چونکہ میرے کو یقین تھا کہ آج کی رات میرے کو موت نہیں آ سکتی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو ایک ذمہ داری سونپے، سب کی امانت ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے ہم کو یہ بھی سکھایا کہ امین ہے نبی، امانت دار۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہم کو بھی امانت دار ہونا چاہیے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی صادق ہونا چاہیے، جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، خیانت نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو ڈبانا نہیں چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہی ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں گے؟ کہا کہ ظالم کو ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک دو، یہ ہے ظالم کی مدد۔ ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہماری رہنمائی فرمائی، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اور بچوں کو کیسے بڑا کیا جائے، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا معاملہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ایسے نبی کے ہم امتی ہیں، مگر میرے بھائیوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس موقع پر ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چیپ معمولی شہرت کے واسطے، سستی شہرت کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ کرنے تک کی بھی جرأت کرنے لگے۔ کیوں؟ کہ ہم اپانتدار نہیں رہے، ہمارے اندر کمزوریاں آ گئی، ہمارے اندر خرابیاں آ گئی۔ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسا ایمان تھا۔ آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ وہ لوگ تھے، یہ کامیاب تھے، اور ہمیشہ جو ان کے اتباع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو چیز جیسے کرنے کو کہا ویسے وہ کرتے تھے، ایک ایک چیز کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا من عن، انہوں نے اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے لے کر شادی بیاہ تجارت ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک موقع پر تشریف لے گئے، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو بھیگا ہوا ہاتھ نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی، تم گیہوں کو بھگا کر بیچو گے تو تول میں وہ زیادہ تولیں گے، سکے گیہوں سستے تلتے کم وزن کے ہوتے ہیں، تو تم اوپر کے سوکھے ہوئے گیہوں بتا کر یہ اندر کے کچے گیہوں بھی ڈال دو گے تو اس بیچارے کا خریدنے والے کا نقصان ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک ایک چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی۔ سلام ہو ان گنت بے حساب درود و سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کے ہم امتی ہیں، جن کو پیدا ہو کر 1500 سال پورے ہو چکے ہیں۔ اب اگر ہمیں کامیابی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ ایک ہی راستہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا مالک کے اندر ایک خبر نقل کی ہے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح اولها، اس امت کی کامیابی، اس امت کی اصلاح کا راستہ صرف وہی ہے جس سے پہلے لوگ جس راستے پر چل کر اصلاح جن کی ہوئی سدھرے ہیں، تو ہم بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نہج پر، نقش قدم پر زندگی گزاریں گے تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ میں کامیابی ملے گی۔ حق تعالی شانہ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کہنے والا بھی محتاج ہے آپ سے زیادہ، اور ہم سب محتاج ہیں اس تقریر کو اس جذبے کے ساتھ کہ اس پیغام کو ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو ہم پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک زندگی کے ہر شعبے کو، جس کو سیرت کہا جاتا ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کہہ دیں، بتا دیں، سکھا دیں، اس کو لے لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو منع کر دیں کہ یہ چیز مت کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ حق تعالی شانہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لی۔